الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. طلبہ عزیز، آج ہم نیا باب شروع کر رہے ہیں. باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر. اس بات کا بیان کہ اللہ کے حکم کی اطاعت ضروری ہے، اور اس بات کا بیان کہ جسے اس کی طرف بلایا جائے اور اسے نیکی کا حکم دیا جائے یا برائی سے روکا جائے تو وہ کیا کہے. باب کی مناسبت سے آیات کریمہ پیش کی جا رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبر، تیرے رب کی قسم، وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ اپنے باہمی جھگڑوں میں تجھے اپنا فیصلہ کرنے والا یعنی فیصل نہ مان لیں، اور پھر تیرے فیصلے پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور اسے دل سے تسلیم کر لیں. وقال تعالی انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مومنوں کا قول تو جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. المؤمنین سے اس آیت کریمہ میں کامل مؤمن مراد ہے. آیت شریفہ کا مطلب یہ ہے، مسلمانوں کا قول اس وقت جب کہ ان کو کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے لیے بلایا جاتا ہے تو مسلمان خوشی خوشی اس بات کو سنتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، اور تہ دل سے ہم اس کو مانتے بھی ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کی طرف جاتا تھا، اللہ کی طرف نسبت کیوں کر دی گئی؟ جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ حقیقتاً اللہ جل شانہ کا ہی حکم سے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ حقیقتاً اللہ جل شانہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، اس لیے نسبت اللہ کی طرف بھی کر دی گئی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ فرماتے تھے اللہ کے حکم سے فرماتے تھے، اس لیے نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی کر دی گئی۔ اب ہم حدیث نمبر 81 کی عبارت خوانی کر رہے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لما نزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، للہ ما فی السماوات وما فی الارض الی آخرها، ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور اگر تم ظاہر کرو وہ جو تمہارے دلوں میں ہیں یا اسے چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس پر تمہارا محاسبہ کرے گا۔ اشتد ذلك علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ آیت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر بڑی گراں گزری۔ فأتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم برکوا علی الرکب، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ فقالوا، اور کہا، ای رسول اللہ کلفنا من الاعمال ما نطیق، اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بہت سے اعمال کا مکلف یعنی پابند کیا گیا جن کی ادائیگی کی ہم طاقت رکھتے ہیں، الصلاۃ والجہاد والصیام والصدقۃ، جیسے نماز، جہاد، روزہ اور صدقہ۔ وقد انزلت علیک ہذہ الآیۃ ولا نطیقها، اور اب آپ پر یہ مذکورہ آیت نازل ہوئی ہے، یعنی للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ ہماری طاقت سے باہر ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتریدون ان تقولوا کما قال اہل الکتابین من قبلکم، کیا تم وہی بات کہنا چاہتے ہو جس طرح تم سے پہلے دو اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ نے کہا تھا، سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سنا
اور نافرمانی کی، بل قولو، بلکہ تم کہو، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، ہم نے سنا اور اطاعت کی، اے ہمارے رب ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ قالو، جب لوگوں نے آپ کے بتلائے ہوئے کلمات پڑھے اور ان کے ساتھ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، فلما اقترأها القوم وذلت بها السنتهم، جب لوگوں نے آپ کے بتلائے ہوئے کلمات پڑھے اور ان کے ساتھ ان کی زبانیں رواں ہو گئیں، انزل اللہ تعالی فی اثرها آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ نازل فرما دیا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور مومنین اس پر ایمان لائے جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کی گئی ہے، سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ وہ کہتے ہیں ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش کے طالب ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ فلما فعلوا ذلك نسخها اللہ تعالی، جب انہوں نے ایسا کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اس حصے کو جو ان پر گراں گزر رہا تھا منسوخ فرما دیا۔ فأنزل اللہ عز وجل لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اور اس کی جگہ یہ نازل فرما دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ترجمہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو اچھے کام کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو برے کام کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ اے ہمارے رب ہماری بھول اور خطاؤں پر ہماری گرفت نہ فرما۔ قال نعم ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال نعم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا، پھر کہا ربنا ولا تحمل علینا الی آخرها، اے ہمارے رب
ہم پر اس طرح بوجھ نہ ڈالنا جس طرح تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے۔ پھر کہا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں وہ ہم سے نہ اٹھوا۔ اللہ تعالی نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر کہا واعف عنا الی آخرہا، اور ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا کارساز ہے، چنانچہ تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالی نے فرمایا قال نعم، ٹھیک ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پہلے انسان کے دل میں گزرنے والے خیالات اور وسوسوں پر بھی مؤاخذے کا حکم نازل ہوا تھا۔ کہ خیالات اور وسوسوں پر بھی مؤاخذہ کیا جائے گا، جن کے روکنے پر کوئی انسان قادر نہیں۔ خیالات اور وسوسوں سے کسی انسان کو مفر نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم بجا طور پر سخت پریشان ہوئے، تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر جب انہوں نے سمع و طاعت کا مظاہرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ فرما دیا اور وضاحت فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف ما لا یطاق میں مبتلا نہیں کرتا، یعنی طاقت سے زیادہ کسی حکم کا پابند نہیں بناتا۔ اس لیے اب ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تمام حکموں کو بجا لائے، کیونکہ اب اس کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو انسان کی طاقت سے بالا ہو، باہر ہو۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ خیالات اگر عزم کی صورت، پختہ ارادے کی صورت اختیار کر لیں لیکن انسان کسی طرح انہیں پائے تکمیل تک نہ پہنچا سکے تو اس کا بھی مؤاخذہ ہوگا۔ مزید اس حدیث پاک کے ذیل میں محدثین کرام رحمہم اللہ نے کچھ باتیں بیان فرمائی ہے اور حدیث پاک کی تشریح یوں فرمائی ہے حدیث میں فرمایا گیا ان اللہ تجاوز عن امتی عما حدثت انفسها ما لم يتکلموا او يعملوا به۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو معاف کر دیا ہے، معاف فرما دیا ہے، جو ان کے خیال میں بات آئی ہے جب تک زبان سے نہ کہا یا عمل نہ کیا جائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ وساوس اور غیر اختیاری خیالات ہیں جو انسان کے دل میں بغیر قصد اور ارادے کے آ جاتے ہیں، یہ معاف ہیں۔ مگر قرآن کریم میں جس محاسبے کا ذکر ہے اس سے وہ ارادے اور نیتیں مراد ہیں جو انسان
اپنے قصد و اختیار سے اپنے دل میں جماتا ہے، عمل میں لانے کے لیے تدبیریں بھی کرتا ہے، مگر پھر کسی وجہ سے اس پر عمل نہیں کر سکتا، تو قیامت کے دن اس کا محاسبہ ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر اللہ معاف کرنا چاہے تو کون پوچھ سکتا ہے۔ اشتد ذالک، یہ آیت صحابہ رضی اللہ عنہم کو شاق گزری، وہ یہ سمجھے کہ ہر قسم کے خیالات پر محاسبہ ہوگا۔ پھر ان کو بتایا گیا کہ وہ خیالات جو قصداً لائے جاتے ہیں ان پر محاسبہ ہوگا، جو خود ہی آتے جاتے ہیں ان پر محاسبہ نہیں ہوگا۔ اس سے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اطمینان ہو گیا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ غیر اختیاری وساوس اور خیالات پر اگر مواخذہ ہو تو اس سے آدمی مشقت میں پڑ جاتا ہے، اس لیے اس کا مواخذہ صرف ان خیالات اور ارادوں پر ہوگا جس کو وہ قصداً لائے، اور جو خیالات خود آ جاتے ہیں ان پر کوئی مواخذہ نہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔